السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اسی کہانی کی اگلی ایک ساتھ ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے خاندان کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کو قبول کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی۔ ان کے خود کے ساتھ بھی بہت کچھ عجیب ہوتا تھا۔ اللہ پاک انہیں بہت زیادہ سزائیں دیتے تھے، اکثر ان کے عمل انہی پر الٹے پڑ جاتے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ ان کی سرغنہ جو عورت تھی، اکثر اس کے منہ عجیب و غریب طریقے سے پک جاتا۔ اللہ پاک معاف کرے، ایک دو بار تو اس طرح اس کا منہ پکا جیسے آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے، جیسے ہانڈی میں ببلز آتے ہیں، ابالا آتا ہے اور وہ اوپر ببل ببل بن کے اڑتے ہیں، اس طرح سے اس کے منہ میں اس طرح سے سکن عجیب سی ہو کے ایسے ببل ببل اس کے منہ میں بن رہے تھے، جیسے بہت زیادہ آٹا خمیرہ ہو جائے، بہت زیادہ خمیر اس میں ڈال کے تیار کیا جائے تو ویسے ببل ببل سے بنتے ہیں، اس طرح سے اس کا منہ ہو گیا تھا۔ بہو کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ سب کیا چل رہا ہے۔ جب اس کی ساس کا منہ اس طرح سے ہوا تو پہلے اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہی، کچھ دن بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوئی، وہ بہت روئی، اللہ کے آگے بہت پریشان ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ پھر اللہ پاک اس کے آگے ایک ایسی ویڈیو لائی جس میں اللہ کے 4 نام بتائے گئے تھے کہ آپ نے ناحق نہیں پڑھنے اور آپ نے کسی کا نام بھی نہیں لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب ہو رہا ہے، ایک مفتی صاحب نے وہ بتائے تھے، تو پھر آپ نے اللہ کے بس یہ 4 نام پڑھنے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے بتائے تھے اسی طریقے سے اس نے پڑھے۔ شروع میں پڑھتے ہوئے اسے عجیب خوف آ رہا تھا اور اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے کرم کر کے رحم کر کے اسے پڑھوا دیے۔ لیکن اس نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے اوپر عجیب سی غنودگی طاری ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار بے ربط ہو رہی تھی، اس کا تسلسل قائم نہیں رہ پا رہا تھا، لیکن اللہ کا کرم تھا، اللہ ہی نے پورے کروائے۔ اور اگلے دن صبح اس کی ساس کا منہ ایسے ہو گیا جیسے وہ خمیرہ آٹا ہے، اس حساب سے عجیب سا پک گیا اور بہت عجیب اور خراب اور گندا سا ہو گیا۔ اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے، ابھی اس کی ساس کا منہ مکمل طور پہ ٹھیک بھی نہ ہوئے تھے۔ ہوا تھا کہ روزے تھے، وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، تو اس کا بیٹا ایک سائیڈ پہ دیکھ کے، سٹنگ روم کے دروازے والی سائیڈ پہ دیکھ کے کہہ رہا تھا آ جاؤ آ جاؤ کھا لو۔ اس نے کہا بیٹے آپ بھی کھا لو۔ اس نے کہا بیٹے آپ کس کو کہہ رہے ہو، کون ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا مما آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ بیبی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ انکل ہے مما، آپ جب بھی آتی ہیں تو پھر یہ چلے جاتے ہیں، ویسے یہ صبح کے یہیں پہ ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ کون ہے یہ، کیا ماجرا ہے۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا، اللہ پاک نے اسے اپنی کلام پڑھوانی شروع کر دی، اور پھر کچھ دیر بعد اس بچے نے کہا ماما وہ چلے گئے ہیں، ماما وہ چلے گئے ہیں۔ اس واقعے کو بھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک رات اس کا چھوٹا بیٹا اٹھ کے واش روم گیا، کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا، وہ روم کا ڈور کھول کے گیا اور واش روم گیا۔ تو جب وہ واپس آیا اس نے کہا بیٹے آپ نے واش روم کی لائٹ بند نہیں کی اور ڈور بند نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مما واش روم میں تو آپ ہی ہیں ڈور کے پیچھے، اسی لیے میں نے ڈور بند نہیں کیا، آپ ہی آئیں گی تو ڈور بند کر دیں گی۔ اس نے کہا بیٹے آپ ہی تو بیڈ پہ سو رہی ہے، آپ ہی کہاں سے واش روم میں آئی؟ تو بچہ ڈر گیا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ واش روم کا ڈور اور لائٹ بھی بند کرنے نہیں گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کس طرح سے یہ سب ہو رہا ہے۔ کسی چیز کا کوئی بھی حل سمجھ نہیں آتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، سمجھ سے باہر تھا کیا نہیں۔ حالانکہ اللہ کا یہ بڑا کرم تھا کہ اللہ پاک دن میں کئی مرتبہ سورۃ البقرہ لگواتے تھے، سنواتے تھے، منزل آیت الکرسی 100 ٹائمز پوری۔ ابھی پتہ نہیں اللہ پاک کتنا بچا رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے اگلے دن بہو باہر کھڑی تھی لابی میں، وہ فون پہ بات کر کے جب واپس اندر آنے لگی، 1-2 منٹ وہیں کھڑی ہو گئی، اچانک سے اسے اس کے پیچھے سے زور سے خراٹوں کی آواز آنے لگ گئی۔
وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر اس نے سوچا میں نے اس طرف دھیان نہیں دینا، بس یہاں سے جاؤں اور اللہ کا ذکر شروع کروں۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اس سے اگلے دن صبح وہ روم میں تھی تو اسے اس کی نند کی آواز آئی۔ وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ سیڑھیوں میں کھڑی ہو کے آوازیں دے رہی ہیں۔ آواز بالکل ایسے آ رہی تھی جیسے بالکل روم سے باہر سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے کوئی آواز دے۔ انہوں نے کئی دفعہ اسے آوازیں دیں، اور جب وہ باہر نکلی کہ میں نکل کے پوچھوں کیا بات ہے، اس نے اندر سے جواب بھی دیا میں آ رہی ہوں، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اور جب وہ روم سے باہر نکلی کہ میں انہیں پوچھوں کیا بات ہے، کیوں بار بار مجھے آوازیں دے رہی ہیں، جب اس نے دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، سیڑھیوں میں تو کیا ارد گرد بھی کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت حالات کب کیا ہو جاتے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے اسے اپنے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آتی، کبھی نماز پڑھتے ہوئے اسے کمرے کے باہر سے کسی کے رونے کی آواز آتی، کبھی اونچی اونچی ایسے لگتا جیسے کئی لوگ آپس میں جھگڑے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جادو ٹونوں بدروحوں ہوائی چیزوں تویز گھنٹوں اور ان کے اثرات سے، ان سے آنے والی تکلیفوں، اذیتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، عجیب و غریب حالات، فکر و فاقہ اور تنگیوں سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم نہیں سہ سکتے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو وہ اس چیز کا ٹائم سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، وہ اس چیز کو نارمل نہ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Take care.